کیا آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ 2 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ مورخین کا اصرار ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو انتقال کے بعد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ صرف 1 مرتبہ ہی ادا کی گئی، اور یہ نماز اہل سنت کے طریقے سے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھائی تھی، مگر بعد مورخین کا خیال ہے کہ بانی پاکستان کی نماز جنازہ 2 مرتبہ ادا کی گئی تھی، 1 مرتبہ اہل تشیع کے طریقے سے اور دوسری مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے۔ شاید آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہو چونکہ آپ نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہوگی، لیکن مورخین کے مطابق اہل تشیع کے طریقے سے ادا کی گئی نماز جنازہ کی امامت کا فریضہ مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے ادا کیا تھا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز مندانہ مراسم رکھنے والے مولانا انیس الحسنین رضوی کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بہن فاطمہ جناح نے ان سے اثنا عشری طریقے سے تجہیز و تکفین کے لیے کہا تھا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے 4 روز بعد سید انیس الحسنین نے صغیر حسن نقوی کو جو خط تحریر کیا، اس میں لکھا کہ یہ 11 اور 12 ستمبر کے درمیانی رات تھی، میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو بتایا گیا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جناح نے مجھے گورنر ہاؤس بلایا ہے۔ میں سرکاری گاڑی میں گورنر ہاؤس پہنچا تو فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم کے غسل اور تکفین کا بطریقہ شیعہ اثنا عشری انتظام کروں اور بعد ازاں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ انیس الحسنین کے مطابق انہوں نے کھارا در میں واقع بڑی امام بارگاہ پہنچ کر حاجی ہدایت اللہ عرف حاجی کلو غسال کو جگا کر قائد اعظم کی وفات کی خبر دی اور فاطمہ جناح کی خواہش سے آگاہ کیا، جس کے بعد حاجی کلو نے اثنا عشری جماعت کے صدر سیٹھ رجیم چھاگلا اور سیکٹری عبداللہ رسول کو اطلاع کر کے ان کی اجازت سے غسل اور کفن کا تمام سامان فراہم کیا، اور حاجی کلو، سیٹھ رحیم چھاگلا اور عبد الرسول میرے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس واپس روانہ ہو گئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم کے کمرے سے ملحق غسل خانے میں حاجی کلو اور ان کے مددگاروں نے اثنا عشری طریقے کے مطابق قائد اعظم کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ اس کے بعد میں نے قائد اعظم کے کمرے میں نماز جنازہ پڑھائی، جس میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے انسپکٹر جنرل پولیس سید کاظم رضا، سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون، آفتاب پسر حاتم علوی اور حاجی کلو وغیرہ نے شرکت کی۔ انیس الحسنین نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ اس کے بعد میت کو راہداری میں رکھ دیا گیا تاکہ عوام الناس آخری دیدار کر سکے، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور میت علموں کے سائے میں جو بڑا امام بارگاہ کھارا در سے اسی غرض سے لائے گئے تھے فوجی گاڑی اور مقام تدفین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے مجمع عام میں سنی طریقہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔